آخرت کے جہنم کے آگ سے بچانے کی آدمی کوشش کرے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ ہم نے اسے دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تو گود میں اٹھا لیا اور آخرت کے آگ میں خود ہی جھونک رہے ہیں۔ اس لیے اپنے گھر کا ماحول بہتر بنانے کی کوشش کیجیے، اپنی چال ڈھال، رہن سہن، اپنی گفتار، بول چال، اخلاق، اسلامی طور طریق، ان سب کو اپنانے کی ضرورت ہے اور بہت سخت ضرورت ہے اس وقت۔ تب جا کر ہمارا ایمان بھی بچے گا، ایمان بڑھے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے یہی چیزیں کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، سن کر اس پر عمل کرتے تھے اور جائزہ بھی لیتے تھے، غور بھی کرتے تھے کہ ہمارا ایمان کس سطح کا ہے، ہم ایمانی تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ آخرت کی فکر ذہنوں میں سوار رہتی تھی، آخرت کی دھن ذہنوں میں سوار رہتی تھی، حقیقت کا ان کو علم تھا، دلوں میں اخلاص تھا۔ ایک اور چیز میں نے گزشتہ ہفتے ایک حدیث پڑھی تھی لیکن بات نہیں کر پایا تھا میں اس پہ، اخلاص کے تعلق سے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی آدمی کے اعمال کو، آدمی کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دلوں کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ اس کی کمی ہے، اخلاص آدمی میں نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے کام میں مخلص ہو جائے، کسی بھی فیلڈ سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی فیلڈ میں وہ کام کر رہا ہو، اپنے کام میں وہ مخلص ہو جائے اور اپنے اوپر جو ذمہ داری ہے اس میں مخلص ہو جائے، حقوق اللہ میں وہ مخلص ہو جائے، حقوق العباد میں مخلص ہو جائے، اپنی معاشرتی زندگی میں مخلص ہو جائے، اپنے معاملات میں مخلص ہو جائے، اللہ کی مدد ہے۔ مخلص ہی نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں، اسی میں ہماری گاڑی چل رہی ہے اور اسی میں لگے پڑے ہیں۔ جس دن ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آ گیا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو فلاں کیا کہے گا، اس دن ہم نے ایک اپنی خوبصورت زندگی کو جس کا مالک اللہ نے مجھے بنایا تھا، میں نے اس کا حق کسی اور کو دے دیا، اپنے سکون کو میں نے بیچ دیا، ذہنی سکون میں نے کھو دیا اس کی وجہ سے۔ اس لیے کوئی بھی عمل ہو اس میں یہ خیال کریں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، نبی کا کیا طریقہ ہے، یہ معاشرہ ہے، لوگ ہیں، بعض دفعہ جڑیں گے بھی، بعض دفعہ ٹوٹیں گے بھی۔ اس لیے اللہ کی رضا یہ اول درجے میں رہنی چاہیے۔ ہاں ایک دوسرے کے حقوق ہیں، آپ ان کی رعایت کریں، ایک دوسرے کے حقوق ہیں، آپ ان کی رعایت کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے سے جڑ کر رہیں، مل کر رہیں۔ جب اخلاص نہیں ہوتا رشتے بھی ٹوٹتے ہیں، ناطے بھی ٹوٹتے ہیں، آدمی ایک دوسرے سے کٹ جاتا ہے، اور جب دنیاوی مفاد سامنے ہو ایک دوسرے سے نفرتیں ہونے لگتی ہیں، اور ہمارا معاشرہ آج اسی میں جکڑا ہوا ہے۔ جب ہم اپنے کام میں مخلص نہیں ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں بھی اٹھا لیتے ہیں، اس کام میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت زندگی دی ہے اور یہ مختصر سی زندگی ہے، اس کو اچھی طریقے سے گزاریں، اصول اور ضابطے کے مطابق گزاریں۔ ہماری زندگی بھی یہاں کی بھی خوشگوار گزرے گی، آخرت کی بھی خوشگوار گزرے گی۔ اللہ نے جو احکام فرائض ہمارے ذمہ لگائے ہیں اس پر چلنے کی حتی الامکان کوشش کریں اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں۔
یہ ساری چیزیں جب ہماری زندگی میں آئیں گی ہماری زندگی خوبصورت ہوگی. اس لیے اخلاص کو اپنائیں اور اپنے آپ کو پرکھیں. ہم ایمان والے ہیں, ہمارے ایمان کی سطح کیا ہے. حدیث میں کئی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ اپنے ایمان کو جانچیں. برائی ہوتا ہوا دیکھیں, پہلے طاقت سے روکو, پھر زبان سے روکو, دل میں برا سمجھو, یہ تیسرا درجہ ہے. دل میں بھی برائی نہیں آتی ہے دیکھ کر تو اپنے ایمان کی خیر بناؤ. ایک تو یہ علامت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کس طرح جانچ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی نیکی کا موقع ملے تو دیکھو تمہارے دل میں اس نیکی کو کر کے خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اگر نیکی کو کر کے تمہارے دل میں خوشی ہوتی ہے تمہارا ایمان آتی ہے. برائی کو کر کے دل میں تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. دل گڑتا نہیں گڑتا کہ میں نے یہ غلط کر لیا ہے. ہاں, کبھی پرکھو کبھی جانچو, ورنہ یہ زندگی اللہ نے دی ہے جس طرح آئے ہیں اسی طرح یہ گزر جائے گی. پھر بعد میں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس لیے اللہ سے مدد مانگے. رمضان المبارک کا مہینہ ایک ہفتہ رہ گیا ہے. اپنے کام کو سیٹ کریں, ترتیب بنائیں اور زیادہ سے زیادہ وقت کو فارغ کرنے کی کوشش کریں. سال بھر بہت ہو گیا, دنیا دنیا دنیا. ایک مہینہ ہے, ابھی ایک ہفتہ باقی ہے. اپنے کاموں کی ترتیب بنائیں. فلاں وقت میں مجھے یہ کرنا ہے, فلاں وقت میں ذکر کرنا ہے, فلاں وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے, فلاں وقت یہ تسبیحات ہے. کام کو ابھی سے سیٹ کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ عبادات میں گزاریں. اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیجیے. مدارس کے حضرات بھی آئے ہیں, ہم لوگوں کے